حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں قائم کرو، کندھے برابر رکھو، شگاف بند کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے شگاف یعنی خالی جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے ملائے گا، اور جو اسے قطع کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے قطع کر دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1102۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف کے پیچھے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1105۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی ان کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت کے پیچھے سے مجھے بازو سے پکڑ کر اسی طرح اپنی پشت کے پیچھے سے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1106۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھیر کر اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر جبار رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارے ہاتھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا حتیٰ کہ آپ نے ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1107۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور ایک یتیم نے ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1108۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میری والدہ یا میری خالہ کو نماز پڑھائی۔ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں جانب اور عورت کو اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1109۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تو آپ رکوع فرما رہے تھے۔ انہوں نے سب تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، پھر چل کر سب تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری حرص میں اضافہ فرمائے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1110۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ منبر کس چیز سے بنایا گیا تھا، تو انہوں نے فرمایا غابے کے جھاؤ سے بنایا ہوا تھا، اور فلاں عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب اسے بنا کر رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قرات کی، رکوع کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں واپس آئے اور زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر تشریف لائے، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں واپس آئے حتیٰ کہ زمین پر سجدہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، اور اس روایت کے آخر میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، لوگو میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور تم میری نماز سیکھ لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1113۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے میں نماز پڑھی جبکہ لوگ حجرے کے باہر آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1114۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور مردوں نے صف بنائی اور ان کے پیچھے بچوں نے صف بنائی، پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح نماز ہے
عبدالعالی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کی نماز اس طرح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1115۔ قیس بن عباد بیان کرتے ہیں اسی اثنا میں کہ میں مسجد میں پہلی صف میں تھا کہ کسی آدمی نے مجھے زور سے پیچھے کھینچا۔ وہ مجھے وہاں سے ہٹا کر خود وہاں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی قسم مجھے اپنی نماز کے بارے میں کچھ یاد نہ رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا نوجوان، اللہ تمہیں کسی تکلیف سے دوچار نہ کرے، بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم امام کے پاس کھڑے ہوں۔ پھر انہوں نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر فرمایا اہل عقد ہلاک ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے ان پر کوئی افسوس نہیں، لیکن مجھے افسوس تو ان پر ہے جنہوں نے گمراہ کیا۔ میں نے کہا ابو یعقوب اہل عقد سے کون مراد ہیں؟ انہوں نے فرمایا حکمران۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1116۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں سے کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے جاننے سمجھنے والا ہو۔ پس اگر وہ قرات میں سب برابر ہوں تو پھر ان میں سے جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، اگر وہ سنت میں برابر ہوں تو پھر ان میں سے جس نے ہجرت پہلے کی ہو، اور اگر وہ ہجرت کرنے میں برابر ہوں تو پھر ان میں سے جو عمر میں بڑا ہو، اور کوئی شخص کسی کی جگہ بلا اجازت امامت کرائے نہ بلا اجازت اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ بیٹھے۔ مسلم اور مسلم ہی کی روایت میں ہے کوئی آدمی کسی آدمی کے اس کے گھر میں امامت نہ کرائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1117۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 3 افراد ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کرائے، اور ان میں سے جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے اور وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1118۔ حضرت ابو عطیہ عقیلی بیان کرتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہماری نماز کی جگہ پر ہمارے پاس تشریف لایا کرتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو عطیہ نے کہا ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ انہوں نے ہمیں فرمایا اپنے کسی آدمی کو آگے کرو، وہ تمہیں نماز پڑھائے گا۔ میں عنقریب تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی قوم کے پاس جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرائے بلکہ انہی میں سے کوئی شخص ان کی امامت کرائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1120۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1121۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں جاتی، مفرور غلام حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، وہ عورت جو اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، اور لوگوں کا امام جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1122۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک چشمے پر رہائش پذیر تھے جو لوگوں کے لیے عام گزرگاہ تھا۔ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے رہتے کہ اب لوگوں کا کیا حال ہے اور اس شخص کی کیا کیفیت ہے، تو وہ کہتے اس شخص کا خیال ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ میں ان سے یہ باتیں یاد کر لیتا گویا وہ میرے دل میں گھر کر گئی ہیں، اور عرب اسلام قبول کرنے کے بارے میں فتح مکہ کے منتظر تھے۔ وہ کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ جبکہ مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، اور میرے والد نے بھی اسلام قبول کرنے میں اپنے قوم سے جلدی کی۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں سچے نبی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہ نماز اس وقت پڑھو اور یہ نماز اس وقت پڑھو۔ تم میں سے کوئی ایک شخص اذان کہہ دے اور تم میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تمہاری امامت کرائے۔ انہوں نے جائزہ لیا تو مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں قافلوں سے سن کر قرآن کا علم حاصل کر چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا امام بنا لیا۔
میں اس وقت 6 یا 7 برس کا تھا۔ میرے اوپر ایک چادر ہی تھی، جب میں سجدہ کرتا تو وہ سکڑ جاتی اور میرا سطر کھل جاتا۔ یہ دیکھ کر قبیلے کی ایک عورت نے کہا، تم اپنے امام کا سرین ہم سے کیوں نہیں چھپاتے ہو؟ انہوں نے کپڑا خریدا اور میرے لیے قمیض بنائی۔ میں جتنا اس قمیض سے خوش ہوا اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1126۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب اول مہاجرین مدینہ تشریف لائے تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم ان کی امامت کرایا کرتے تھے، جبکہ عمر اور ابو سلمہ بن عبد الاسد ان میں موجود تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1127۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہلکی اور بہت کامل نماز کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ جب آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ اس کی والدہ کسی آزمائش سے دوچار ہو جائے گی، نماز ہلکی کر دیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1129۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لمبی نماز پڑھنے کے ارادے سے نماز شروع کرتا ہوں، لیکن پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی والدہ غمگین ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے، کیونکہ ان میں بیمار، ضعیف اور بوڑھے ہوتے ہیں۔ جب تم میں کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے تو پھر جس قدر چاہے لمبی پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1131۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز فجر دیر سے پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واعظ نصیحت کرتے وقت اس دن سے زیادہ ناراض کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں کچھ نفرت دلانے والے بھی ہیں، پس تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ اختصار سے کام لے، کیونکہ ان میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1132۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امام تمہیں نماز پڑھائیں گے، چنانچہ اگر انہوں نے درست پڑھائی تو تمہارے لیے اجر ہے، اور اگر انہوں نے غلطی کی تو تمہارے لیے اجر ہے اور ان پر گناہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1133۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو انہیں ہلکی نماز پڑھاؤ۔ انہی سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنی قوم کی امامت کراؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے دل میں کچھ وسوسہ پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جاؤ۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ میری چھاتی پر رکھ دیا، پھر فرمایا، پہلو بدلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میری پشت پر رکھا، پھر فرمایا، اپنی قوم کی امامت کراؤ۔ جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں مریض ہوتے ہیں، ان میں ضعیف ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی حاجت مند ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو پھر جیسے چاہے پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1134۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا کرتے تھے، جبکہ آپ سورۃ الصافات سے ہماری امامت کرایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1135۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی کمر نہ جھکاتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1136۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع و سجود، قیام اور نماز سے فارغ ہونے میں مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، کیونکہ میں اپنے آگے اور پیچھے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1137۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام سے سبقت نہ کرو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1138۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ اس سے گر گئے، جس سے آپ کی دائیں جانب خراشیں آ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی، تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے مرد قدیم کے وقت کا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری فعل بطور حجت لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور امام مسلم نے اجمعون تک اتفاق کیا ہے، اور ایک روایت میں اضافہ نقل کیا ہے، اس سے اختلاف نہ کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1139۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو نماز کی اطلاع کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ کو 2 آدمیوں کے سہارے لایا گیا، اس حال میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آمد محسوس کی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، جبکہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1141۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے جائے لیکن وہ لوگوں کو پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں تو اللہ اسے باجماعت نماز پڑھنے والوں کی مثل اجر عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1145۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا کوئی شخص اس پر صدقہ کرے گا؟ وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1146۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے متعلق مجھے کچھ بتائیں گی؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟
فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ٹب میں پانی ڈالو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ہم نے پانی ڈال دیا تو آپ نے غسل فرمایا۔ آپ نے اٹھنے کا قصد کیا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی ڈالو۔ آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کا قصد کیا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، اور لوگ مسجد میں کھڑے نماز عشاء کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قاصد ان کے پاس آیا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کہ رقیق قلب تھے فرمایا عمر آپ نماز پڑھائیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کی تو آپ دو آدمیوں، ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، کے سہارے نماز ظہر کے لیے تشریف لائے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیچھے نہ ہٹنے کا اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ عبید اللہ بیان کرتے ہیں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے انہیں کہا کیا میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے متعلق مجھے بیان کی ہے؟ انہوں نے فرمایا بیان کرو۔ میں نے ان سے مروی حدیث انہیں بیان کی تو انہوں نے اس حدیث میں سے کسی چیز کا انکار نہ کیا، البتہ انہوں نے یہ پوچھا کیا انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے آدمی کے نام کے بارے میں تمہیں بتایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1147۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر وہ اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1150۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں معاذ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتے، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں نماز عشاء پڑھاتے، اور یہ بعد والی نماز ان کے لیے نفل ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1151۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، میں نے نماز فجر آپ کے ساتھ مسجد خفیف میں ادا کی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے اور پیچھے مڑے تو وہاں آخر پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ انہیں لایا گیا تو وہ گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ چکو اور پھر تمہیں مسجد میں جماعت مل جائے تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1152۔ بصر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی مجلس میں موجود تھے، اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے آئے، جبکہ مہجن اپنی جگہ پر ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور مسلمان ہیں، لیکن میں اپنے گھر نماز پڑھ چکا تھا۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں آؤ اور نماز ہو رہی ہو تو تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، خواہ تم نماز پڑھ ہی چکے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1153۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے ان سے دریافت کیا، اس نے کہا، میں گھر میں نماز پڑھ لوں اور پھر مسجد میں باجماعت نماز پا لوں تو پھر کیا میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ انہوں نے اسے بتایا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں ان میں سے کس کو اپنی فرض نماز قرار دوں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے اس کا اختیار ہے؟ اس کا اختیار تو اللہ عز و جل کو حاصل ہے کہ وہ ان میں سے جسے چاہے فرض بنائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1156۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام سلیمان بیان کرتے ہیں، ہم مقام بلاد پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے فرمایا، میں پڑھ چکا ہوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک نماز کو ایک ہی دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1157۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص نماز مغرب یا نماز فجر پڑھ لے پھر وہ انہیں امام کے ساتھ پا لے تو وہ انہیں دوبارہ نہ پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1158۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ ترمذی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان آدمی ہر روز فرائض کے علاوہ اللہ کی رضا کی خاطر 12 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1159۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعتیں آپ کے گھر پڑھیں اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد آپ کے گھر میں پڑھیں۔ اور انہوں نے بیان کیا، حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ کی بہن تھیں نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر طلوع ہو جانے پر ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1160۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے بعد گھر تشریف لے جا کر صرف 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1161۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل نماز کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے گھر میں پڑھتے، پھر نماز پڑھانے تشریف لے جاتے، پھر آ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آپ نماز مغرب پڑھاتے، پھر گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نماز عشاء پڑھاتے اور میرے گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ آپ وتر سمیت 9 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ آپ رات دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع و سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے، جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر ہی کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ مسلم اور ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1162۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں فجر کی 2 رکعتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1163۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سے بہتر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1164۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری مرتبہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ لوگ اسے سنت نہ بنا لیں فرمایا، جو کوئی چاہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1165۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ مسلم اور انہی کی دوسری روایت میں ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو وہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1166۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتوں اور اس کے بعد 4 رکعتوں پر دوام اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1167۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل صالح اوپر جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1169۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے شخص پر رحم فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1170۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرب فرشتوں اور ان کی اتباع کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں پر سلام بھیج کر فرق کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1171۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1172۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں میرے ہاں کبھی ترک نہیں کی۔ بخاری۔ مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دی، آپ نے زندگی بھر یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1178۔ حضرت مختار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارا کرتے تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پڑھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انہیں پڑھتے دیکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں حکم فرمایا نہ منع فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1179۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مدینے میں تھے، جب مؤذن نماز مغرب کے لیے اذان کہتا تو صحابہ ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، حتیٰ کہ کوئی اجنبی شخص مسجد میں آتا تو وہ ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کر سمجھتا کہ نماز ہو چکی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1180۔ مرثد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں عقبہ جوہنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو میں نے کہا، کیا بنو تمیم کے متعلق میں تمہیں تعجب انگیز بات نہ بتاؤں کہ وہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تو عقبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان پر عمل پیرا تھے۔ میں نے کہا، اب تمہیں کون سی چیز مانے ہے؟ انہوں نے فرمایا، مشغولیت۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1181۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عبد الاشہل قبیلے کی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں نماز مغرب ادا کی۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ گھروں میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔
ابو داؤد۔ ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے لوگ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1182۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں قرأت لمبی کیا کرتے تھے حتیٰ کہ نمازی چلے جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1183۔ حضرت عمر بن عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے انہیں صاحب کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے اس چیز کے متعلق پوچھیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے دوران نماز دیکھی۔ صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ یعنی حکام کے لیے خاص کمرے میں نماز جمعہ ادا کی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اپنی اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجتے ہوئے فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو تو پھر تم کلام کر لینے یا وہاں سے چلے جانے تک کوئی نماز نہ پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ہم فرض نماز کے ساتھ کوئی نفل نہ ملائیں حتیٰ کہ ہم بات چیت کر لیں یا وہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1186۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب ابن عمر رضی اللہ عنہ مکے میں نماز جمعہ ادا فرماتے تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آگے بڑھ کر 4 رکعتیں پڑھتے، اور جب مدینے میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور مسجد میں نہ پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے انہوں نے بیان کیا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1187۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے فارغ ہو کر طلوع فجر تک 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ آپ اس میں اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے کوئی شخص 50 آیات کی تلاوت کر لیتا۔ جب مؤذن نماز فجر کی اذان سے فارغ ہو جاتا اور فجر واضح ہو جاتی تو آپ ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن حاضر خدمت ہو کر اقامت کے لیے درخواست کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1188۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں بیدار ہوتی تو آپ مجھ سے بات وغیرہ کر لیتے ورنہ لیٹ جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1189۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1190۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو وتر اور فجر کی 2 رکعتوں سمیت 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1191۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ 7، 9 اور 11 رکعت تھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1192۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کے لیے رات کو کھڑے ہوتے تو آپ 2 ہلکی رکعتوں سے اپنی نماز کا افتتاح کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو قیام کرے تو 2 ہلکی رکعتوں سے آغاز کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1194۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک رات بسر کی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کی اور پھر سو گئے۔
جب آخری تہائی رات یا کچھ رات باقی رہ گئی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ آیت تلاوت فرمائی: بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور شب و روز کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے سورت مکمل فرمائی، پھر آپ مشکیزے کی طرف گئے، پھر اس کا منہ کھول کر ٹب میں پانی لیا اور افراط و تفرید کے بغیر خوب اچھی طرح وضو کیا۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، میں بھی کھڑا ہوا اور وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے کان سے پکڑ کر گھما کر اپنے دائیں جانب کر لیا۔ آپ نے 13 رکعت نماز مکمل کی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ آپ خراٹے بھرنے لگے، اور جب آپ سو جاتے تو خراٹے بھرتے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، پس آپ نے اور وضو نہ کیا اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے اور میرے پیچھے اور میرے لیے نور کر دے۔ اور ان میں سے بعض نے یہ الفاظ نقل کیا ہے: میری زبان میں نور کر دے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے: میرے پٹھے، گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا بدن نورانی بنا دے۔ متفق علیہ۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے: اور میرے نفس میں نور اور بہت ہی نور بخش۔ اور ایک دوسری روایت میں جو مسلم میں ہے: اے اللہ، تو مجھے نور عطا فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1195۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سوئے، بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں آخر صورت تک۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھیں، ان میں قیام اور رکوع و سجود لمبا کیا، پھر آپ آ کر سو گئے حتیٰ کہ آپ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ ایسے کرتے ہوئے 6 رکعتیں پڑھیں۔ آپ ہر مرتبہ مسواک کرتے، وضو کرتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وتر پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1196۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد ملاحظہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں بہت ہی لمبی پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پہلے 2 سے قدرے مختصر تھیں، پھر 2 رکعتیں ان سے کم لمبی پڑھیں، پھر 2 رکعتیں ان سے کم لمبی پڑھیں، پھر آپ نے وتر پڑھا۔ یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1197۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رسیدہ اور بوجھل ہو گئے تو آپ زیادہ تر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1198۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں ان ایک جیسی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے آخری 2 صورتیں حامیم الدخان اور اما یتساءلون ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1199۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہا اور پھر دعا پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع قیام کی طرح طویل تھا۔ آپ اپنے رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے: پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا قیام رکوع کی طرح تھا۔ آپ وہاں یہ دعا کیا کرتے تھے: میرے رب کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، آپ کے سجود بھی آپ کے قیام کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے: پاک ہے میرا رب بہت بلند۔ پھر آپ نے سجود سے سر اٹھایا، آپ اپنے سجدوں کے درمیان اپنے سجود کے برابر ہی بیٹھتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے: میرے رب مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھیں اور آپ نے اس میں سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ یا الانعام تلاوت فرمائی۔ شعبہ کو المائدہ یا الانعام میں شک ہوا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1200۔